ہے نا اچھے ہم سے، تبھی تو ہم دوڑ کر امریکہ کا ویزا لیتے ہیں، یورپ کا ویزا لیتے ہیں اور ڈنکی بھی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سمجھا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ڈنکی کسے بولتے ہیں۔ کشتیوں میں سوار ہو گئے ادھر سے ادھر، آدھی کشتیاں ڈوب گئی، آدھے مارے گئے، کوئی چوری چھپے پہنچ گیا قسمت سے تو پہنچ گیا، ورنہ مارا گیا راستے میں۔ تو لوگ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے اتنا نوازا ان کو۔ تو یاد رکھ لیجیے، جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو نہ مال لیتا ہے، نہ اولاد لیتا ہے، نہ دولت لیتا ہے، نہ ان کی ترقی کو روکتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہو جائے تو اسے اپنے سجدوں سے دور کر دیتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے، اگر آپ میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے حضور جھکنے سے مجھے منع کر دیا؟ یقین جانیے، اگر رب ناراض ہوتا ہے تو اسے نماز سے دور کر دیتا ہے، اسے روزوں سے دور کر دیتا ہے، اسے ارب پتی بننے کے باوجود زکوٰۃ دینے سے محروم کر دیتا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ وہ رزق لیتا ہے، حالانکہ وہ لے سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن جب آپ نیکی سے دور ہو جائیں اور برائی کرنا شروع ہو جائیں تو یاد رکھ لیجئے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی برا کام کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر، چاہے وہ اربوں کما لے، اس کے دل کے اندر ایک علام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نفس لوامہ جو اسے ملامت کرتی ہے کہ برا کام ہے۔ آپ آزما لیجیے، جب آپ کوئی برا کام کریں گے نا، آپ کے اندر آپ کا ضمیر کچوکے لگائے گا، اندر سے آواز آتی ہے یار برا کام ہے مت کر، لیکن آپ اس آواز کو دبا دیتے ہیں، وہ آتی رہتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، الارم بجتا ہے کہ خبردار تو برا کام کر رہے ہو، دیکھو یار یہ حق تلفی کر رہے ہو کسی کی، یہ کسی پر ظلم کر رہے ہو، لیکن اندر سے آواز آنا بند ہو جائے، کوئی برا کام کر رہا ہے اندر سے آواز آنا بند ہو جائے، اور وہ اتنی رشوت لے رہا ہے، اتنی رشوت لے رہا ہے کہ رشوت کو اپنا حق سمجھنا شروع ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا۔ اب اس کا الارم بند کر دیا، اس نے بٹن آف کر دیا، سوئچ آف کر دیا، اس کا مطلب ہے رب ناراض ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ہیں، اب میں معذرت کے ساتھ، مدرس بڑے بڑے محتمم، حالانکہ انہیں تنخواہ ملتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ زکوٰۃ کا مال کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ممبر پر بیٹھنے والے بھی تو آہستہ آہستہ گلٹی کانشیس ہوتا ہے، اور اسی طرح بہت ساری مساجد کے منتظمین بھی، یار میں اس دفعہ یہ پیسے خرچ کر لوں، اگلی دفعہ دے دوں گا، پھر بولتا ہے اگلی دفعہ دے دوں گا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسجد کا چندہ اس کا حق بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھ لیے، جب برائی کو اپنا حق سمجھ لیں، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ مدرسین ہو، محتمین ہو، چاہے وہ مساجد کی انتظامیہ ہو، یا دنیا کے کسی اور عہدے پر موجود ہو، جب وہ برائی کو اپنا حق سمجھنا شروع ہو جائے اور الارم جو الارمنگ سسٹم ہے وہ بند ہو جائے، تو پھر سمجھ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، اس نے آپ کا سوئچ جو ہے وہ آف کر دیا۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے نمازی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے باہر گئے، وہی برائی کے کام، وہی بے حیائی کے کام، وہی خرابی۔ تو یہ مت سمجھیے، ٹھیک ہے نماز عادتاً پڑھ رہے ہیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن کیا سجدے مقبول ہو رہے ہیں؟ یہاں پر کوشچن مارک آ گیا کہ آپ نے فقط نماز کو دین سمجھا، آپ نے فقط سجدوں کو دین سمجھا؟ نہیں صاحب، اسلام تو کمپریہنسو ریلیجن ہے، وہ سب سے پہلا حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، جب بھی بات کرو تو سچی اور سیدھی بات کرو۔ لیکن اگر آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں اور دوسری طرف حج بھی کرنے جا رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ حاجی ایسے ہیں کہ جن کے چہرے پرا گندہ ہے، جن کے بال مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، لباس خاک آلود ہے، اور وہ کعبے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن فرمایا کہ نہ ان کا حج مقبول ہے، نہ طواف مقبول ہے، نہ عمرہ مقبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، جس مال سے حج کرنے آیا ہے وہ کسی مظلوم کا غصب کیا ہوا ہے، وہ اپنے عہدے پر بیٹھ کر رشوت کا مال لے کر حج پر آیا ہے، لہٰذا نہ اس کا حج مقبول ہے نہ اس کی دعا مقبول ہے۔ یاد رکھ لیجیے، تو اللہ کی ناراضگی کے بڑے بڑے اسباب ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے کہ اللہ انہیں عبادت سے روک دیتا ہے، اور دوسرا ہے کہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت کی قبولیت سے روک دیتا ہے۔ تو اپنا محاسبہ خود کیجئے کہ کیا آپ سجدے کر رہے ہیں تو قابل مبارک ہے، اور نہیں کر رہے تو پھر اللہ ناراض ہے، اور کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کسی کا مال غصب کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ و خیرات جو کہ ڈیزرونگ
اور نان افورڈنگ لوگوں کے لیے ہے وہ اپنے اوپر استعمال کر رہے ہیں. آپ حرام کی کمائی، رشوت اور رعونت کا بازار گرم کی اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے نماز مقبول نہیں ہو رہی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے قرآن کی آیت مبارکہ سنی ہوگی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اب میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ نماز تو نہیں روک رہی. پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ نمازی جب نماز پڑھتے تھے تو چھوٹے بچے اپنے چھوٹے بہن بھائی جو کہ شیر خوار ہوں، وہ بیمار ہو جائیں تو انہیں مسجد کے دروازے پر لے کر کھڑے ہوتے تھے. ایسا تھا نا؟ آج کل ہوتے ہیں، اس مسجد میں ہوتے ہیں، ہاں کہیں کہیں ابھی بھی ہے. تو کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. حاجی حج کر کے آئے اور نمازی نماز پڑھ کر آئے تو اس سے دعا کرو، اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے، اس کی دعا سے اللہ تمہیں بخشش بھی عطا فرما دے گا، صحت بھی عطا فرما دے گا. تو لوگ کھڑے ہوتے تھے اور نمازی پھونکتے تھے، دعا مانگتے تھے، بچے صحتیاب ہو جاتے تھے. لیکن آج میں دیکھتا ہوں ایسا نہیں ہے. یہ تعلیم ہم سے رخصت ہو گئی، اس لیے کہ آج نہ کوئی نمازی پر اعتبار کرتا ہے نہ حاجی پر اعتبار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں کرتا صاحب. اور بعض اوقات بولتے ہیں حاجی کو پاجی بولنا شروع ہو گئے کہ جتنا بڑا حاجی اتنا بڑا پاجی. یہ ہمارے معاشرے میں ہے. میں کوئی حج کرنے والے حاجی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن حج کر کے اس نے کیا کمایا؟ یاد رکھیے دوستوں، جب آپ حج پر جائیں تو فقط لباس نہ بدلیں. میں اکثر جو حج ٹریننگ لوگ جاتے ہیں، ٹریننگ کرنے کا موقع ملتا ہوں، میں بولتا ہوں میں کچھ نہیں سکھاتا، فقط ایک بات کی تلقین کرنے آئے، فقط چادر نہ بدلیں، لباس نہ بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں. کمٹمنٹ کریں کہ اللہ تیرے گھر پر جا رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ جب واپس پلٹوں گا مغفور اور گناہ سے معاف کر کے صاف و ستھرا ہو کر، تو آج جو میری زندگی ہے حج کے بعد ویسی زندگی نہیں رہے گی. اپنے آپ سے کمیٹڈ ہو کر جائیں کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گا. میں حج کرنے جا رہا ہوں، فقط لباس نہیں بدل رہا، اپنی زندگی کو بدلوں گا، اپنے آنے والا کل آج سے بہتر کروں گا. اس کمٹمنٹ کے ساتھ جائیں. لیکن کمٹمنٹ نہیں کرتے، بس چلے جاتے ہیں حج پر کرنے. پچھلے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا، لوگ اپنے سب سے بڑے دشمن کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے بھائی مجھے معاف کر دو، میں اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں. آج واٹس ایپ پہ معافی مانگ لی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ اس کے اندر دماغ کے اندر یہ آتا تھا میں بہت بڑی جگہ پر جا رہا ہوں، لہٰذا یہاں پر تعلقات صحیح کر کے جاؤں تاکہ اللہ سے بھی تعلق جڑ جائے، کعبہ سے تعلق جڑ جائے، کملی والے سے تعلق جڑ جائے. اگر میں وہاں پر گیا اور حتیم پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرا ہو جا، تو آواز آ گئی کہ اے بندے، جو میرا فلاں بندہ تھا اس کو تو نے راضی کیوں نہیں کیا؟ مجھے راضی کرنا آ گیا. فاعف عنہم واصفحوا ان تحبوا یغفر اللہ لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مجھ سے معافی مانگنے والوں، اگر چاہتے ہو کہ رب تمہیں معاف کر دے اور رب تم سے محبت کرے تو تم پہلے میرے بندوں کو معاف کر دو، بندوں کو راضی کر لو، رب خود راضی ہو جائے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمارا المیہ ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں. تو میں یہ سوچتا تھا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، ہمیں روک کیوں نہیں رہی؟ لیکن آپ یقین جانیے یہ مخمصہ تھا. اور پھر جب کہیں پر جب ہم اٹک جاتے ہیں نا ترجمے میں، تو ہم کون سا ترجمہ کھولتے ہیں؟ کنز الایمان. میرا تو یہ طریقہ ہے، 2-3 ترجمے دیکھے اور پھر لغت میں جا کر اس کا معنی دیکھا، تسلی نہیں ہوئی تو آخر میں اعلیٰ حضرت سیدی احمد رضا خان ابو اللہ مرقدہ کا ترجمہ القرآن کنز الایمان میں کھولتا ہوں، اور وہاں پر جو معنی لکھا ہوتا ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر کیا معنی لکھا ہے کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے منع کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے. ایک تو نا روکنا، میں رک جاؤں. میں حیران ہوتا تھا نماز پڑھنے والے، ٹھیک ہے نا، اپنی نمازوں پر اتراتے ہیں. اترانا بھی غلط ہے، شکر کرنا چاہیے. وہ ہے تو ایک لطیفہ لیکن موضوع کے لحاظ سے ہے. ایک صاحب آئے اور آ کر پوچھا، جب وہ آئے تو ایک صاحب اور کھڑے تھے مسجد میں، تو جو آئے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ کہا حاجی عبد الرحمان. حاجی عبد الرحمان. اس نے کہا جی ہاں حاجی عبد الرحمان. فرمایا ہاں حاجی عبد الرحمان. تو اچھا صاحب آپ میرا نام پوچھ رہے ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا نمازی عبد السلام. بولے یہ کیسا نام ہوا نمازی عبد السلام؟ اس نے کہا تو نے ایک حج کیا تو حاجی عبد الرحمان بن گیا، میں 5 پڑھتا ہوں میں نمازی عبد السلام بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں نے اپنی عبادت پر ناز کیا. لیکن ایک طریقہ بھی ہے، اگر آپ عبادت کر کے آئے ہیں اس پہ شکر کریں اللہ کا. پہلا شکر کیا کریں کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں جانوروں میں پیدا نہیں کیا، تو نے ہمیں مکھی اور مچھروں میں پیدا نہیں کیا،
اے اللہ تو نے ہمیں سانپ اور بچھو میں پیدا نہیں کیا. اگر کر دیتا تو آپ نے کیا کسی سانپ اور بچھو یا مکھی اور مچھر کو سنا ہے کہ وہ کہہ رہا کہ مجھے مکھی کیوں بنایا اور مچھر کیوں بنایا؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں. کوئی انسان اور کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی ان کی زبان نہیں سمجھ سکتی، نہیں جان سکتی. یہ تو اللہ کے نبی کی شان ہے. سورۃ النمل جا کر پڑھیے، 2 کلومیٹر دور ایک چیونٹی اپنی دیگر چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی بلوں میں چلے جاؤ. اور اللہ کے نبی کی یہ شان ہے کہ کوئی سائنس آج چیونٹیوں کی آواز مانیٹر نہیں کر سکتی، لیکن حضرت سلیمان کئی کلومیٹر دور سے اس چیونٹی کی آواز کو سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے. ٹھیک ہے نا؟ گھٹانے والے اپنی عزتیں گھٹاتے ہیں، نبی کی عزت تو اللہ ہر لمحے بڑھا رہا ہے، نبیوں کی بڑھا رہا ہے. جو بے باک اور گستاخ ہیں وہ دراصل اپنا مقام گرا رہے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ فرماتا ہے نبی یہ گھڑیاں بعد میں آتی ہیں، لمحے بعد میں آتے ہیں، ہر گھڑی سے پہلے، ہر لمحے سے پہلے ہم آپ کو ایک نیا مقام بھی عطا کر دیتے ہیں، نرالی شان بھی عطا کر دیتے ہیں. تو ان کا تو ہر لمحے مقام بڑھ رہا ہے، یہ گھٹ رہے ہیں. لہٰذا میں آج یہ کر رہا تھا کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں چیونٹیوں میں پیدا نہیں کیا، تو نے حشرات الارض میں پیدا نہیں کیا، تو نے ہمیں برڈز میں پیدا نہیں کیا، ممیلینز میں پیدا نہیں کیا، ریپٹائلز میں پیدا نہیں کیا. اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات انسانوں میں پیدا کیا. اور اس سے بھی بڑھ کر کرم والا ہے، کرم یہ ہے کہ تو نے انسانوں میں تو پیدا کیا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کرم یہ ہے کہ تو نے ہمیں غلامان مصطفیٰ میں پیدا کیا. یہ کتنا بڑا شکر ہے اللہ کا. اور میں تو یہ کہتا ہوں جامع مسجد اویس قرنی کے نمازیوں، آپ پر تو ایک اور شکر ادا کرنا واجب ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں ان میں نہیں بنایا جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اور اے اللہ تو نے ہمیں ان میں بھی نہیں بنایا جو اہل بیت کی جانب پیٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. اے اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے غلامان مصطفیٰ میں بھی پیدا کیا ہے. اے اللہ تو نے ہمیں فاروقی بھی بنایا ہے، تو نے ہمیں صدیقی بھی بنایا ہے، عثمانی بھی بنایا ہے، علوی بھی بنایا ہے، حسنی بھی بنایا ہے، حسینی بھی بنایا ہے، تو نے ہمیں قادری، چشتی، نقشبندی بھی بنایا ہے، اور تیرا کرم یہ ہے کہ تو نے ہمیں رضوی بھی بنایا ہے. تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں اور صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے محرم آ جائے، دیگر موقع آ جائے، محرم آ جائے تو کوئی اہل بیت پر تبرہ کرتا ہے، کوئی صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، کوئی اہل بیت کو اتنا بڑھا دیتا ہے خدا نہ خواستہ انہیں خدا بنا دے، اور کوئی صحابہ کو اتنا گراتا ہے کہ ان پہ تبرہ کرتا ہے، اور دوسرا طبقہ اہل بیت کے ذکر سے خالی اور صحابہ کا ذکر بھی اس لیے کرتا ہے کہ اہل بیت کو چڑھانے کے لیے. آپ بتائیے کیا حضرت علی کا یوم مناتے ہیں؟ جواب آتا نہیں مناتے. جلوس نکالتے نہیں نکالتے. حضرت صدیق اکبر کا نہیں نکالتے، حضرت علی کا نہیں نکالتے، حضرت عمر فاروق کا نکالتے ہیں. میں نے کہا خدا کی قسم تم حضرت عمر فاروق کی محبت میں ان کا جلوس نہیں نکالتے، تم حضرت علی کے بغض میں نکالتے. اگر تم حضرت عمر فاروق کی محبت میں نکالتے تو میں اس وقت تمہاری محبت کو مانتا جب تم حضرت عمر فاروق کے یوم اور ایام منانے سے پہلے حضرت عمر فاروق کے آقا محمد عربی کا یوم میلاد مناتے. جب نبی کا یوم منا لیا تو اب نبی کی محبت میں جس کا یوم منائیں گے اللہ اجر ہی اجر عطا فرمائے گا. لیکن نہیں منایا تو اس کا مطلب ہے بغض میں منایا، منایا تو بغض میں منایا. تو یہاں پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے. لہٰذا اپنی عبادات پر اترانا نہیں ہے، عبادت پر ناز نہیں کرنا ہے. عبادات کرے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ میں نے سجدے کیے، اس کا مطلب ہے تو مجھ سے راضی ہے. اپنی اور رضا عطا فرما، اور رضا عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ رب تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے راضی ہو جا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو مجھ سے راضی ہو جا. یہ قرآن و حدیث میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. اور پھر اللہ اس بندے کو جب تک راضی نہ کر لے اللہ عطا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ راضی ہو جائے. لیکن یہ الگ موضوع میں اس طرف نہیں جاتا. لیکن نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی، یاد رکھ لو. جس طرح اللہ نے منع کیا، رسول نے منع کیا، نماز منع کرتی ہے. رکنا نہ رکنا یہ آپ کے ذمہ ہے. کس کے ذمہ ہے بھائی؟ ہمارے ذمہ ہے. ہمیں رکنا ہے. نماز تو منع کر رہی ہے، جس طرح استاد منع کرتا ہے کہ بھائی زیادہ کھیل رہے ہو کچھ پڑھ لو ورنہ امتحان میں فیل ہو جاؤ گے. لیکن کچھ استاد کے منع کرنے سے رک جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں رکتے فیل ہو جاتے ہیں. بیائی اس طرح نماز ہمیں منع کرتی ہے، اور اگر خود کو نماز کے منع کرنے سے روک لیا اس کا مطلب ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر نماز نے منع کیا ہم نہ رکے تو یہاں پر بھی فیل وہاں پر بھی فیل.
یاد رکھ لیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی اصلاح کے لیے؟ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ زبان. اس لیے کہ دوستو اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, کہ جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کرو, سچی بات کرو. لہٰذا یہ دیکھیے ہمارے ہاں تو کسی قسم کی کوئی تھراپی نہیں ہے, لیکن یورپ میں جائیں تو وہاں پر باقاعدہ کالجز کے اندر اور باقاعدہ یونیورسٹیز کے اندر اسپریچول تھراپی آپ کو سکھائی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں جو خانقاہ تھی نا پرانی, اب تو خانقاہ کے جو سجادہ نشین ہیں وہ اوباش ہو گئے, دنیا دار ہو گئے, لیکن ابھی بھی بہت ساری خانقاہیں ہیں جہاں پر پہلے مراقبہ, وہاں پر پہلے اصلاح باطن, اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی تعلیم دی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا, اور اس کے لیے انہیں مشقتیں کرنا, انہیں گروم کرنا, انہیں صحبت دینا, تعلیم دینا, اور یہ سب کچھ سکھایا جاتا تھا. اور سب سے بڑھ کر اسپریچول تھراپی, زبان کی, گفتگو کی تعلیم دی جاتی تھی کہ اپنے آپ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, سیلف پوزیشن. اس لیے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے نفس کو مار دو, نو. اسلام نے کبھی نفس کشی کی تعلیم نہیں دی. اسلام نے جب بھی دی ہے ضبط نفس کی تعلیم دی ہے کہ اپنی نفس کو کنٹرول کرو. نفس کو مارنا نہیں ہے, غصے کو مارنا نہیں ہے, کنٹرول کرنا ہے. غصہ مر گیا تو پھر غیرت کہاں رہے گی؟ غصہ تو غیرت کی علامت ہے, لیکن غصے کو مارنا نہیں, کنٹرول کرنا ہے, کنٹرول. یاد رکھ لیجئے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ نفرت کو مار دو, نہیں, نفرت کو کنٹرول کرنا ہے. جہاں نفرت دکھانی ہے وہاں دکھاؤ, جہاں غصہ دکھانا ہے وہاں دکھاؤ, اور جہاں کنٹرول کرنا وہاں کنٹرول کرو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھوں سے اسے نقصان نہیں دے گا. اگر اس نے کچھ ہارش بات کر دی, اسنپ کر دیا آپ کو, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ضبط کرنا ہے. یہاں پر ضبط ہے, غصے کو دبانا ہے, اپنی ایگو کو مارنا ہے, اپنی ایگو کو کنٹرول کرنا ہے. مارنا نہیں, کنٹرول کرنا ہے یہاں پر. لیکن جب اللہ کے دشمن آ جائیں اور معاشرے میں برائی پھیل جائے, تو اب اگر آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا تو یہاں پر غلط ہے. اب غصے کا اظہار کرنا ہے, اس برائی کو جتنا اختیار ہے اس کے مطابق روکنے کی کوشش کرنا ہے. یہی ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے. لہذا اسلام نفس کشی نہیں, نفس کو مارتا نہیں ہے, ورنہ اللہ غصہ رکھتا ہی نہیں, اللہ نفرت رکھتا ہی نہیں, اللہ انا رکھتا ہی نہیں, اللہ رقابت رکھتا نہیں, کمپٹیشن رکھتا نہیں. رکھا ہے, لیکن فاستبقوا الخیرات, کمپٹیشن وہاں پر کرو جہاں اللہ رسول نے الاؤ کیا ہے. نیکیوں کی بات ہے تو کمپٹیشن کرو. آپ کو پتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ, جب جنگ تبوک کے اندر چندے کا اعلان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر ہمیشہ مجھ سے آگے چلے جاتے ہیں, آج میں مقابلہ کروں گا. تو گھر کا آدھا سامان لے آئے, تھوڑی دیر میں صدیق اکبر بھی آ گیا, وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. ٹھیک ہے نا, اور گھر کا آدھا نہیں پورا سامان لے کر آ گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر کمپٹیشن کرنا ہے, یہاں پر مسابقت کرنا ہے, ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا ہے. لیکن ہم کہاں پر جاتے ہیں؟ جہاں کسی کا حق ہو نا اسے پیچھے کرتے ہیں, رشوت سے یا تعلقات سے, اور خود اس کی جگہ لے لیتے ہیں. تو یہ یاد رکھ لیجیے حق تلفی ہے, اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. تو اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے دن میں 5 گانا نمازیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. اور مجھے بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ دن میں جب 5 گانا نمازیں پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں تکبیر انتقال کہتے ہیں, یعنی کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر, پھر آپ نے منتقل ہونا ہے رکوع پر تو پھر اللہ اکبر, پھر سمی اللہ لمن حمیدہ, پھر اللہ اکبر. تو جب دن میں آپ 5 گانا نمازیں پڑھ کر کہتے ہیں اللہ تو بڑا ہے, لیکن جب عملی زندگی آ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں, میں بڑا, میری انا, میری ایگو, میری عزت, میرا بھرم. آپ یقین کیجیے ہم یہی کرتے ہیں. اگر آپ جا کر آزما لیجیے, آپ نے کسی کو گالی دی ہے تو اتنا ملال نہیں ہوگا, لیکن کسی نے آپ کو گالی دی بھرے مجمع میں تو آپ 2-3 دن ڈپریشن میں رہیں گے, یار فلاں آدمی نے میری بے عزتی کر دی. لیکن آپ کسی کی بے عزتی کر کے آ جائیں تو آپ خوش ہوتے ہیں اندر سے کہ دیکھو میں نے اس کو نیچا کر دیا, میں غصہ کنٹرول نہیں کر پاتا صاحب, میں بڑا غصے والا ہوں. تو بھائی تو بڑا غصے والا ہے تو جا کشمیر, جا فلسطین, اپنا غصہ دکھا, وہاں پر غصہ نہیں آئے گا, اپنی ذات کے لیے غصہ آئے گا. تو اسی چیز کو اسلام نے کنڈم کیا نہیں, اپنی ذات کے معاملے میں صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, معاف کرنا ہے. اور جب اللہ کا معاملہ آئے تو وہاں پر غصہ دکھانا ہے. کہ آپ کو یاد نہیں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک غزوہ میں ایک کافر پر قابو پا لیتے ہیں اور اسے تلوار مارنے لگتے ہیں. یہ تھی میرے نبی کی تعلیم, یہ خود سے نہیں آئی, یہ غلامی مصطفیٰ سے ملی ہے. ایسا کنٹرول, اتنا ڈسپلن اور اتنی اپنی ذات کی نفی. یقین جانیے یہ اگر تعلیم ملتی ہے تو نبی کے صحابہ میں ملتی ہے.
اور صحابہ میں کیوں آئی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی. لہذا حضرت علی جب اسے قتل کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے صاحب؟ وہ آپ کی جانب تھوک اچھال دیتا ہے. حضرت علی کیا کرتے ہیں؟ ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ تھوک اچھالتا ہے تو اور غصے سے مارتے ہیں کہ اس نے بے عزتی کر دی. حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا. وہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ میں نے تو تھوک اس لیے اچھالا تھا کہ اب مرنے کا وقت آ گیا, جاتے جاتے بے عزتی کر کے جاؤں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس لیے تو چھوڑ دیا, پہلے میں تجھے رب کا دشمن تھا, رب کی دشمنی میں مار رہا تھا, تو نے تھوک اچھال کر مجھے اپنا دشمن بنا لیا. تو سن, علی اپنے دشمن کو مارتا نہیں اور رب کے دشمن کو چھوڑتا نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ تو میرا دشمن بن گیا, لہٰذا جا میں اپنے دشمن کو معاف کرتا. تو پہلے رب کا دشمن تھا, اب غصہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ مجھے تعلیم دی ہے کہ اپنے دشمنوں کو نہیں مارنا, چھوڑ دینا ہے, غصہ ان پر نہیں دکھانا, غصہ رب کے دشمنوں پر دکھانا ہے. جا میں تجھے معاف کرتا ہوں. کیا ہوا نتیجہ؟ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا قدموں میں گر کے قربان ہو گیا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو یہ وہ اخلاق کی دولت ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتی ہے. حضرت علی نے فرمایا نا کہ اخلاق ایک دکان کی طرح ہے اور زبان اس کے تالے کی طرح ہے. جب آپ دکان کھولتے ہیں نا تو پتہ یہ چلتا ہے, تالا کھول لیں تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کے اندر کتنا مال ہے کتنا نہیں ہے, اچھا ہے یا برا مال ہے, یہ کوئلہ اندر رکھا ہوا ہے یا سونا رکھا ہوا ہے. یہ تالا کھولنے سے پتہ چلتا ہے دکان کیسی ہے. فرمایا اسی طرح تمہارے اخلاق ایک دکان ہے اور تمہاری زبان اس کا تالا ہے. جب وہ تالا کھلتا ہے نا تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارا اخلاق کیسا ہے. زبان جب چلتی ہے نا, یہ تالا ہے, جب اس کو کھول لیا تو پتہ چلے گا تمہارے اخلاق کیسے ہیں. کیا تم اچھے ہو یا برے ہو, کیا تم گالم گلوچ کرنے والے گلیار ہو یا شائستگی کے ساتھ لوگوں کو گلے ملانے والے ہو. یہ زبان تمہارا تالا ہے, اخلاق تمہاری دکان ہے. جب تک تالا نہ کھلے اخلاق کا پتہ نہیں چلتا. لہذا یاد رکھیے دوستو, آج جمعۃ المبارک میں یہی پیغام ہے, اپنی زبان کو صحیح کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں آگے چل پر اس سے گفتگو کروں گا, سرکار نے ہمیں ایک نسخہ کامیابی عطا فرمایا. فرمایا من یزمن لی من من بین لحیتی وما بین رجلیہ ازمن له الجنہ او کما قال. حضور نے فرمایا کہ دو چیزوں کی گارنٹی تم دے دو اور اللہ کی جنت کی گارنٹی بدلے میں تم مجھ سے لے لو. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی دے دو, اور دونوں کیا ہے؟ ایک تمہارے منہ میں زبان اور ایک تمہاری شرمگاہ. ان دو چیزوں کو کنٹرول کر لو, ان دو چیزوں کو اچھا کر لو, بدلے میں اللہ کی جنت مجھ سے لے لو. تو آپ یہ دیکھیں, یہی دو چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کو, معاشرے کو خراب کر رہی ہیں, ہماری زبان اور ہماری شرمگاہیں. اگر ان کو کنٹرول کر لیا, میں کہتا ہوں اس سے بڑا آج کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا. اپنی زبان کو کنٹرول کر لو, اپنی شرمگاہ کو کنٹرول کر لو. اور فرمایا کل جہنم میں سب سے زیادہ اکثر لوگ ہو جائیں گے, کون جائیں گے؟ وَهُوَ فَمٌ وَفَرَجٌ, جو اپنی شرمگاہوں کو اور زبان کو کنٹرول نہیں کر پائے, کل جہنم میں کثرت کے ساتھ وہی ڈالے جائیں گے. تو دوستو اپنی زبان کو صحیح کرو, اور زبان کب صحیح ہوگی؟ جب اپنے دل کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو تربیت کریں. نہیں یار, آج میں نے پورے دن میں کس سے بد اخلاقی کی ہے, آج میں نے کس کا دل دکھایا ہے. رات کو اپنا احتساب کرا کرو. حضور نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کرے تم خود اپنا احتساب کرو. تو ہر رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے اپنے پورے دن کو یاد کیا کریں, اور یاد کرنے کے بعد جو اچھائی اگر کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور برائی اگر کی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کریں, نفس کی طرف دیکھیں, اس کو برا بھلا کہیں, اس قلب کو کہ تو نے آج مجھ سے کتنے خراب کام کرائے, کل ایسا مت کرنا. روزانہ اپنے آپ کو کہیں گے نا تو یاد رکھیے, جب کوئی ٹپکا جو نا پانی کا پڑتا ہے نا کسی پتھر پر بھی, تو کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے اس جگہ پر گڑا پڑ گیا, پتھر میں بھی سوراخ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹپ ٹپ کر کے قطرہ پڑتا ہے. تو ایک قطرہ ڈیلی رات کو اس قلب پر ڈالیں, میں یقین دلاتا ہوں چند ماہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خراب عادتیں دور فرما دے گا. کس رشتے دار کی حق تلفی ہے, کس سے بدتمیزی کی ہے, کس سے آپ نے سوشل میڈیا پہ چٹ چٹ کر کے گالیاں دی ہے, کس سے غلاظت کی ہے, آپ کا دشمن بھی ہے, آپ نے اس سے اختلاف کرنا شائستگی کے ساتھ. لیکن آپ دیکھ لیے, میں اگر آپ ٹویٹر کھول کر دیکھ لیں, ایسی غلیظ زبان, ایسی گندی خالیاں, آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے. آپ واٹس ایپ پہ دیکھ لیں گروپنگز میں, تو یہ کیا ہے؟ اپنا احتساب فقط لوگوں سے بالمشافہ ملنے پہ نہیں کرنا. آپ نے سوشل, اور نوجوان سن لیں, سوشل میڈیا پر اگر آپ کو کسی نے گالی دی ہے, آپ نے اگر بہت غصہ آئے تو کہیں قالوا سلاما, بس یہ قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ جب جاہل کوئی بات کرے تو کہیں قالوا سلاما, بھائی تیری سلامتی, اس کو بھی دعا دیں گے. اور دعا دیں, آپ کا کتنا ہی بڑا دشمن ہے, آپ کا روڈ سے گزرتا آپ السلام علیکم کہیں, 10 دن کے بعد وہ وعلیکم السلام بھی کہے گا, آگے بڑھ کر آپ کو گلے بھی لگائے گا.
کر کے تو دیکھو یارو. ایک چھوٹا سا نسخہ ہے, روز رات کو چاہے وہ بچہ ہو, جوان ہو, صاحب عقل ہو, عقل شرط ہے, عقل والا ہے تو پہلے بعد میں اپنے دشمن کی اصلاح کرے, پہلے اپنی اصلاح کرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دشمن کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتے. تو سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کیجئے کہ نہیں, میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. مجھے خطیب صاحب نے اس ممبر پر بیٹھ کر, صاحب ہٹا لیجیے, خطیب کہہ لیجیے, صرف یہ کہا ہے کہ اپنا احتساب کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اور روزانہ مطالعہ کریں, رات کے وقت زبان پر یا اپنے ہاتھوں سے آپ نے کس کو اذیت دی ہے, سوشل میڈیا پہ کیا کچھ کیا ہے, آج چلتے پھرتے کتنے لوگوں نے سلام کیا ہے, کتنے لوگوں کے سلام کا جواب دیا ہے, کتنے لوگوں سے نفرت کی ہے, کتنے لوگوں سے الزام اور تہمت دل میں لگائی ہے یا زبان سے لگائی ہے. بس روزانہ کا مطالعہ کر لیں اور پھر یہ کہیں کہ اب کل جو ہے میں اس پہ کنٹرول کروں گا, اور یقین جانیے پھر وہ کل نہیں رہے گی, آج بن جائے گی. اور آپ کا کل نہیں رہے گا, آج بن جائے گا. اور آج آپ کا صحیح ہو گیا تو آنے والا کل بھی صحیح ہو جائے گا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا